بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایجوکیشن 4th ایئر لیکچر میں آپ کو ویلکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ جمہوری ضبط کیا ہے یا اس کی اہم خصوصیات کیا ہیں۔ کل ہم نے اس ٹاپک کو سٹارٹ کیا تھا۔ جمہوری ضبط جو ہے تعلیمی ماحول میں تنظیم پیدا کرنے کا ایسا انداز ہے جس کے تحت بچوں میں ایک تو سیلف گروتھ اور سیلف کنٹرول کی تربیت دے کر زندگی کے مقاصد کے اصول کے قابل بنایا جاتا ہے۔ یعنی جمہوری نظریہ ضبط جو ہے اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ بچوں کو جن رولز کو فالو کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ قاعدے قوانین ان کی زندگی کے لیے کیوں ضروری ہیں، اور جب یہ چیزیں ان کو سمجھ آ جاتی ہیں تو سیلف گروتھ اور سیلف کنٹرول یعنی وہ خود اپنے آپ کو اس ہر غلط کام کرنے سے روکتے ہیں جو کہ قاعدے قوانین کے دائرے کار میں نہیں آتی۔ جمہوری ضبط جو ہے اب ہر انسان جو ہے وہ خود پسند ہے، وہ یہ چاہتا ہے اس کو اپریشیٹ کیا جائے، تو اس لیے جو جمہوری نظریہ ضبط ہے اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس میں نرم سزا دی جاتی ہے اور اچھا کام کرنے پر صلہ دیا جاتا ہے۔ نرم سزا سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اگر بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو ایک موقع دیا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس سے یہ غلطی کیسے سرزد ہوئی۔ اور اس کی ایک خصوصیت جو ہے وہ یہ بھی ہے، دوسروں کے نظریات کے لیے احترام، باہمی تعاون، باہمی احترام اور دوسروں کے احساسات کا خیال جمہوریہ نظریہ ضبط کے اہم عناصر ہیں۔ اس نظریہ ضبط میں طلباء میں یہ احساس پیدا کیا جاتا ہے کہ کوئی انسان اپنی ضروریات کی تکمیل کے حوالے سے خود کفیل نہیں ہے، اسے زندگی کے مقاصد کے اصول کے لیے معاشرے کا فعال رکن بن کر اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس نظریہ ضبط کے تحت طلباء میں یہ جذبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ تعلیم اور معاشرے کے اجزاء باہم مل کر ہی اپنے مقاصد کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ توقعات کے مطابق مناسب تحریک۔ جمہوری نظریہ ضبط کے تحت طلباء سے جو توقعات وابستہ کی جاتی ہیں ان کے لیے مناسب تحریک بھی فراہم کی جاتی ہے۔ توقعات یعنی ہم اپنے بچوں سے کیا توقع کرتے ہیں وہ فیوچر میں کیا بنے، اس کے لیے موٹیویشن یعنی تحریک ان میں پیدا کی جاتی ہے۔ تحریک کسے کہا جاتا ہے؟ ایک ایسی داخلی کیفیت ہوتی ہے جو کہ انسان میں شوق اور لگن پیدا کرتی ہے، اور جب انسان کے اندر تحریک پیدا ہو جائے تو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے جس کو وہ پار کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ یہ در حقیقت توقعات جو ہم وابستہ کرتی ہیں وہ ہمارے تعلیم کے مقاصد ہوتے ہیں جن کی تکمیل کے لیے عمل تعلیم جاری کیا جاتا ہے۔ بچوں سے وابستہ توقعات صرف اس وقت ہی عملی صورت میں سامنے آ سکتی ہیں جب ان کے اصول کے لیے طلباء کو مناسب تحریک فراہم کی جائے۔ اگر بچوں میں کوئی کام کرنے کے لیے ضروری تحریک نہ ہو تو وہ مطلوبہ مقاصد کے اصول میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ جیسے کامیابی جو ہے وہ حاصل کرنا بچوں کا مقصد ہے، کامیاب ہونے کے لیے ان کو موٹیویٹ کرنا کہ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، اس لیے توقعات کے مطابق جو ہے مناسب تحریک بھی فراہم کی جاتی ہے۔ خود نموئی کے مواقع۔ جس طرح ایک پودا آزادانہ پرورش پا کر پھلدار یا پھولدار ہو جاتا ہے، اس طرح جمہوری ضبط کے تحت ایک بچے کو صلاحیتوں کے اظہار کے آزادانہ مواقع میسر آتے ہیں۔ خود نموئی یہی ہے کہ بچوں کی صلاحیت کی نمو، پرورش اور تکمیل کے لیے آزادانہ ماحول فراہم کیا جائے، بلا وجہ بے جا کی اس پہ سختی نہ کی جائے۔ خود نموئی کے اس عمل میں معلم اور تعلیمی انتظامیہ کا وہی کردار ہے جو پودوں کی پرورش میں ایک باغبان کا ہوتا ہے۔ اس سے ہی تعلیم کے مقاصد کا حصول ممکن ہے۔ مشکلات کے حل کا مثبت انداز۔ جمہوری نظریہ ضبط کے مطابق غلطیاں تعلم کا ذریعہ ہیں۔ ٹرائل بائی ایرر یعنی غلطیوں سے انسان اس نظریہ ضبط میں کیا ہے کہ غلطی بار بار آپ کرتے ہو
اس کے بعد جو ہے آپ کے کردار میں خود بخود تبدیلی آ جاتی ہے، آپ مشکلات سے چھٹکارا پانے کے قابل ہو جاتے ہو اور مشکلات سے زندگی سے نئے مواقع جنم لیتے ہیں۔ مشکلات کو مثبت طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش میں فرد کی کئی پوشیدہ صلاحیتیں منظر عام پر آتی ہیں۔ اس نظریے کے تحت فرد کو زندگی میں مختلف قسم کے مسائل سے وابستہ رہتا ہے۔ یہ مسائل زندگی میں نکھار پیدا کر کے فرد کی شخصیت کو نمو کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ مسائل کے حل کا مثبت انداز یہ ہے کہ سائنسی طرز فکر اختیار جو ہے وہ کیا جائے تاکہ ہمارے تعلیمی مسائل کو ہم حل کر سکیں۔ آزادی فکر، جمہوری نظریہ ضبط فرد کی آزادی فکر، آزادی عمل اور آزادی رائے کا اظہار کا دعوے دار ہے۔ یہ وہ بنیادی حقوق ہیں جو ایک فرد پیدائش سے ہی حاصل کر لیتا ہے۔ جمہوری ضبط فرد کے ان حقوق کو تسلیم کرتا ہے، انہیں فکر، عمل اور اظہار رائے کی آزادی دے کر عمل تعلیم کو مقاصد تعلیم سے ہم آہنگ کر دیتا ہے۔ اگر کسی فرد کو فکر اور رائے کی آزادی نہ ہو تو اس کی شخصیت میں کئی قسم کے نفسیاتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان مسائل کی موجودگی میں یہ توقع کی جاتی ہے کہ طلباء کی شخصیت کی تعمیر ممکن ہو سکے۔ مسائل کے حل پر توجہ، عملے تعلم اور تدریس کے دوران پیش آنے والے مسائل کو نظر انداز کرنا یا دبانا ایک غیر جمہوری طرز عمل ہے۔ طلباء کے انفرادی اور اجتماعی مسائل کا حل کر کے ہی عملے تعلیم کو کامیاب اور بامقصد بنایا جا سکتا ہے۔ جمہوری ضبط کے تحت باہمی مشاورت اور اشتراکی عمل سے مسائل کا جمہوری اور پائیدار حل تلاش کیا جاتا ہے۔ مسائل مواقع کے نئے امکانات کو جنم دینے کا نام ہے۔ ان کا حل ماحول میں مثبت تبدیلیوں کا باعث بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمہوری ضبط میں بچوں کے مسائل کو مثبت طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یعنی جمہوری نظریہ ضبط جو ہے وہ کیا ہے؟ سیلف گروتھ ہے، سیلف کنٹرول ہے، صلاحیتوں کے استعمال کی بہتر منصوبہ بندی ہے۔ اس میں ریوارڈ دیا جاتا ہے، سزائیں نرم دی جاتی ہیں، دوسروں کا احترام کرنا سکھایا جاتا ہے کہ تنہا انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا، اور توقعات کے مطابق جو معاشرہ نئی نسل سے توقعات وابستہ کرتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تحریک فراہم کرتی ہے، خود نمائی کے مواقع بھی فراہم کرتی ہے۔ آزادی فکر ہے اور ہمارے تعلیمی مسائل ہیں جو کہ تعلم اور تدریس سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تھینک یو۔